جب قیامت ہوگی روز محشر سجے گا، ایک کرسی پر پروردگار عالم تشریف فرما ہوں گے اور اس کے دائیں طرف ایک کرسی لگائی جائے گی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور اس مقام کو کہا گیا مقام محمود، جو مقام شفاعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلے صادر کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارشات بھی کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ، یہ تجھے واحد ماننے والے لوگ ہیں، تیری عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تیرے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ رحم فرما، انہیں معاف کر دے۔ تو یہاں کرسی سے مراد حکمرانی ہے، کرسی سے مراد اتھارٹی ہے۔ وہ جیسے یہاں کے کئی حکمرانوں نے کہا یہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہاں مراد کرسی سے حکمرانی ہوتی ہے، یہ چیئر مراد نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی کرسی سے مراد اتھارٹی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے اور بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں سمجھ میں بات آ جائے نا، بندے کی پھر عقل نکل جاتی ہے۔ ہمارے میاں مجید فاروقی صاحب ہیں گجرات سے، انہوں نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کہی تھی، مجھے آج تک نہیں بھولی، وہ آج تک نہیں بھولی۔ کہنے لگے عرفان صاحب مجھے تو یہ سمجھ میں آیا جو پنجابی میں انہوں نے جملہ کہا کہ اپنی عقل آپ پہ پان لو نہیں تو رب پنے گا۔ جس شخص کا پیشاب رک جائے، ہوا رک جائے، تھوک رک جائے، سانس رک جائے، بینائی رک جائے، سماعت رک جائے، گویائی رک جائے، اور اکڑتا ہے وہ کچھ بھی ایک سیکنڈ کے 1000ویں میں حصے میں رک جائے، ہے سب کچھ اس کا، اس کے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ جس کے بس میں کچھ نہیں ہے اور وہ اکڑتا ہے تو اس سے بڑا باغی کون، اللہ کی سزا کا اس سے بڑا مستحق کون۔ اگر اللہ سے چاہتے ہو مہربانیاں تو عاجز بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور ہر چیز کا مالک اور خالق اور پالنہار اور دینے والا اور چھیننے والا اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے کور آف یور ہارٹ تسلیم کر لو، بس کام بن جائے گا۔ پنجابی آدھے پگ جاؤ گے، گل بن جائے گی۔ جب قیامت ہوگی روز محشر سجے گا، ایک کرسی پر پروردگار عالم تشریف فرما ہوں گے اور اس کے دائیں طرف ایک کرسی لگائی جائے گی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور اس مقام کو کہا گیا مقام محمود، جو مقام شفاعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلے صادر کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارشات بھی کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ، یہ تجھے واحد ماننے والے لوگ ہیں، تیری عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تیرے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ رحم فرما، انہیں معاف کر دے۔ تو یہاں کرسی سے مراد حکمرانی ہے، کرسی سے مراد اتھارٹی ہے۔ وہ جیسے یہاں کے کئی حکمرانوں نے کہا یہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہاں مراد کرسی سے حکمرانی ہوتی ہے، یہ چیئر مراد نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی کرسی سے مراد اتھارٹی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے اور بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں سمجھ میں بات آ جائے نا، بندے کی پھر عقل نکل جاتی ہے۔ ہمارے میاں مجید فاروقی صاحب ہیں گجرات سے، انہوں نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کہی تھی، مجھے آج تک نہیں بھولی، وہ آج تک نہیں بھولی۔ کہنے لگے عرفان صاحب مجھے تو یہ سمجھ میں آیا جو پنجابی میں انہوں نے جملہ کہا کہ اپنی عقل آپ پہ پان لو نہیں تو رب پنے گا۔ جس شخص کا پیشاب رک جائے، ہوا رک جائے، تھوک رک جائے، سانس رک جائے، بینائی رک جائے، سماعت رک جائے، گویائی رک جائے، اور اکڑتا ہے وہ کچھ بھی ایک سیکنڈ کے 1000ویں میں حصے میں رک جائے، ہے سب کچھ اس کا، اس کے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ جس کے بس میں کچھ نہیں ہے اور وہ اکڑتا ہے تو اس سے بڑا باغی کون، اللہ کی سزا کا اس سے بڑا مستحق کون۔ اگر اللہ سے چاہتے ہو مہربانیاں تو عاجز بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور ہر چیز کا مالک اور خالق اور پالنہار اور دینے والا اور چھیننے والا اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے کور آف یور ہارٹ تسلیم کر لو، بس کام بن جائے گا۔ پنجابی آدھے پگ جاؤ گے، گل بن جائے گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی۔